بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبران وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اصحاب فیل کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند روز پہلے پیش آیا، جب ابراہہ ملک یمن کا گورنر بن گیا تو اسے معلوم ہوا کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو اس نے دارالحکومت سنا میں ایک بہت بڑا عالیشان کنیسہ یعنی گرجا بنایا، جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چوٹی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ پھر اس کو سونا چاندی جواہرات کے ساتھ مرصع کیا۔ اس کنیسے کی نظیر دنیا میں نہ تھی۔ یہ اس نے اس لیے تعمیر کیا تاکہ عرب کے لوگ اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کا طواف کریں۔ لیکن عرب میں اگرچہ بت پرستی اور شرک غالب آ گئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں دین ابراہیم علیہ السلام اور کعبۃ اللہ کی عظمت و محبت پیوست تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس ابراہہ کی شرارت کے بارے میں سنا تو قبائل عرب عدنان، قحطان، قریش میں غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت جا کر اس کنیسے میں پیشاب کر دیا اور گندگی سے آلودہ کر دیا۔ بعض روایت کے مطابق کوئی مسافر قبیلہ رات کے وقت اس کنیسے کے پاس آ کر ٹھہرا اور آگ جلائی، اور آگ کنیسے میں لگ گئی، جس سے اس کو سخت نقصان پہنچا۔ ابراہہ کو اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کام کسی قریشی نے کیا ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں بدلہ لوں گا، اور بدلہ بھی اس طرح کہ ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابراہہ نے تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ حبشہ سے اجازت مانگی۔ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنا خاص ہاتھی عظیم الشان، جس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، جس کا نام محمود تھا، وہ بھی ابراہہ کے حوالے کیا تاکہ اس پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے۔ نیز اس کے علاوہ 8 ہاتھی اور بھی تھے جو روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ کے گرانے میں ان سے مدد لی جائے، اور منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈال دیا جائے، پھر ہاتھیوں کو دوڑایا جائے تو نعوذ باللہ سارا کعبہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب مشتعل ہو گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن میں رہنے والے عرب حضرات ذو نفر نامی شخص کی قیادت میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے لشکر سے جنگ کی، مگر شکست کھا گئے۔ ذو نفر خود قید ہو گیا، پھر آگے روانہ ہوا تو قبیلہ خثعم کے لوگ اپنے سردار نفیل بن حبیب کی قیادت میں مقابلے پر آگے آئے، وہ بھی شکست کھا گئے، نفیل کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ابراہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے۔ انہوں نے ابراہہ سے طے کر لیا کہ آپ ہمارے بت خانے کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کا تعاون کریں گے، بلکہ تمہاری رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابراہہ اس پر راضی ہو گیا۔ یہ لشکر چلتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ وہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابراہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ ان میں سے 200 اونٹ قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خواجہ عبد المطلب کے تھے۔ اس کے بعد ابراہہ نے اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری شہر مکہ بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کو کہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر آپ رکاوٹ نہ بنے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ حناطہ جب شہر میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کے پاس جانے کا مشورہ دیا کہ ہمارے بڑے سردار وہی ہیں۔ حناطہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ابراہہ کا پیغام دیا۔
عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابراہہ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمارے پاس اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، البتہ میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اگر تم اللہ کے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، پھر دیکھ لینا خدا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں ابراہہ سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ عبد المطلب جب ابراہہ کے پاس پہنچا، چونکہ عبد المطلب بڑے قداور اور نہایت خوبر نوجوان تھے، تو ابراہہ آپ کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا، پھر اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ ضرورت تو صرف اتنی ہے کہ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ ابراہہ نے کہا کہ جب اولاً میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کا بڑا احترام اور عزت ہوئی، مگر آپ کی یہ گفتگو سن کر سارا احترام ختم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو تمہارا مرکز ہے گرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرمائی، بس اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے عجیب جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی، ان کا مطالبہ کیا۔ باقی رہی کعبۃ اللہ کی بات، اس کا میں مالک نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کی فکر ہے، اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ابراہہ نے کہا کہ نعوذ باللہ، تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ ابراہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے، وہ اونٹ لے کر واپس آئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور بڑی آہوازاری کے ساتھ بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا کی کہ یا اللہ، ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی خود اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دے۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اہل مکہ کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ابراہہ کے لشکر پر کوئی عذاب ضرور نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابراہہ نے کعبہ پر چڑھائی کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ نفیل بن حبیب، جس کو راستے سے پکڑ کر لایا گیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں کہا، تو جہاں سے آیا ہے تو وہیں صحیح سالم چلا جا، کیونکہ تو اللہ کی بلند امین میں ہے۔ یہ کہہ کر ان کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اس کو بڑے بڑے آہنی ہتھیاروں سے مارا گیا، ناک میں لوہے کے آنکڑا ڈالا گیا، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ اس کو یمن کی طرف چلایا گیا تو چلنے لگا، شام کی طرف بھی، باقی ہر طرف چلتا تھا، لیکن بیت اللہ کی طرف نہ جاتا تھا۔ ایک تو قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ سمندر کی طرف سے کچھ قطاریں پرندوں کی آتی نظر دیں، جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں جو چونے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں آتی۔ وہ پورے لشکر پر چھا گئیں اور یہ کنکریاں ان پر گرانا شروع کر دیں۔ ایک ایک کنکری نے وہ کام کیا کہ جو کلاشنکوف کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کنکریوں میں زہر کا بارود تھا، جس کو لگتی اس کے جسم پر اوبلے پڑ جاتے تھے، جسم میں زہر سرایت کر جاتا، جس کو لگتی سر سے گزرتی ہوئی سورین سے نکل کر زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو گئے، پورا لشکر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو موقع پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ یہ راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے رہے، مرتے رہے۔ ابراہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، اس لیے فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا ایک ایک جوڑ سڑ کر گرنے لگا۔ بعض مفسرین کے مطابق راستے میں مقام خثعم پر جا کر ہلاک ہوا، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق اس کو ملک یمن لایا گیا، لیکن اس کا حال
یعنی جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جسے چوزا ہوتا ہے، اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ بعض حضرات نے تحریر کیا ہے کہ محمود ہاتھی زندہ بچ گیا۔ اس کے 2 ہاتھی بان جو اس کو اٹھانا چاہتے تھے وہ بھی مکہ مکرمہ رہ گئے تھے، مگر دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دونوں فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کو دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ کراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ایک بڑے لشکر کو تباہ کر دیا۔